کیا آپ نے زنا کے عجیب و غریب واقعات سنے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یورپی ممالک میں زنا کو کیسے فروغ دیا جاتا ہے؟ اور یہ کہ بے پردگی اور بے جا آزادی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مشہور مقالہ نگار نے اپنے مقالے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں دوران قیام 3 دن کی چھٹیاں گزارنے اٹلانٹا سے چارلسٹن گئے۔ ایک ملتانی دوست شریف حسن کے فلیٹ میں قیام کیا۔ رات کو پہنچے، صبح ہی صبح پولیس نے سامنے والی بلڈنگ کو گھیر لیا۔ کچھ دیر بعد ایک لاش لے کر چلی گئی۔ میرے دوست نے یہ کہانی سنائی جو اگلے دن وہاں کے اخبار میں شائع ہوئی۔ اس فلیٹ میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کی بیوی اور وہ ڈبل روٹی بنانے کے کارخانے کے مالک تھے۔ ان کا ایک لڑکا بھی تھا۔ جب لڑکا 4 سال کا ہوا تو باپ مر گیا۔ اب ماں، جس کی عمر شوہر کے مرتے وقت 21 سال کی تھی، کارخانہ چلاتی تھی اور بچے کی نگرانی اس طرح کرتی کہ کارخانے کے قریب ڈے کیئر سینٹر میں لڑکے کو چھوڑ کر دن بھر کارخانے میں رہتی اور رات کو لڑکے کے ساتھ اپنے فلیٹ میں ایک بستر پر سوتی۔ ممکن ہے کہ ماں اور بیٹا نیم برہنہ حالت میں سوتے ہوں۔ لڑکے نے بچپن سے لڑکپن تک اور پھر لڑکپن سے نوجوانی اس طرح گزار دی۔ ماں نے لڑکے کو معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے کسی لڑکی کے پاس نہ جانے دیا اور خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ شریف حسن نے بتایا کہ ان دونوں کو بوسو کنار کرتے ہوئے انہوں نے متعدد بار بالکونی میں دیکھا تھا، مگر ماں بیٹا سمجھ کر کبھی خیال نہیں کیا۔ وہاں معاشرے میں تو ایسی بات قابل اعتراض نہ تھی۔ لڑکا 17 سال کا ہو گیا، ماں گویا 36 سال کی تھی، مگر نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ اپنے بیٹے کو کسی گرل فرینڈ تو کیا، کسی غیر مرد سے بھی بات نہ کرنے دیتی تھی۔ کارخانے کے پرانے ملازمین کو نکال دیا اور نئے رکھ لیے، جنہیں انہوں نے آپس میں فرینڈ کہہ کر اپنا تعارف کروایا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹے دوستوں کی طرح ساتھ رہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ کبھی تلخ کلامی، کبھی مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن ماں نے فلیٹ سے چھلانگ لگا کر جان دے۔ یہ وہ دن تھا جب ہم چارلسٹن میں تھے۔ اخبار میں ایک مزید خبر بھی تھی، وہ یہ کہ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا ہے اماں جان 7 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ یہ سب سن کر امریکہ کی معاشرت پر لعنت پہ، جہاں نہ ماں ماں ہے اور نہ بیٹا بیٹا، سب فرینڈ ہیں۔ خدا ہم کو اس لعنت سے بچائے۔ یہ کہتے ہوئے ہم اٹلانٹا سے واپس آ گئے۔ ایک اسرائیلی کا واقعہ۔ اسرائیل کے ایک عیاش یہودی کو اس وقت دل کا دورہ پڑا جب ہوٹل کے کمرے میں بلائی جانے والی کال گرل اس کی اپنی ہی بیٹی نکلی۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے ساحلی علاقے ایلات میں ایک 48 سالہ یہودی تاجر نے ہوٹل میں قیام کے دوران ایک کال گرل کو طلب کیا۔ تاہم اس وقت اسے شدید جھٹکا لگا جب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے والی کال گرل اس کی اپنی ہی بیٹی نکلی۔ یہودی تاجر یہ جھٹک برداشت نہ کر سکا اور اسے دل کا دورہ پڑ گیا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے بیوی سے اس المناک واقعے کا اعتراف کیا۔ اس کی بیوی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اس کوشش کے ساتھ کہ اس کی بیٹی سیدھے راستے پر آ جائے، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا۔ جرمنی کے ایک باشندے کا واقعہ۔ جرمنی میں 2 بچوں کی ماں پر تشدد کرنے والا جنسی جنونی اپنے اندر کی آگ میں پر اسرار طور پر جل کر ہلاک ہو گیا۔ کینیڈا کے میگزین ویکلی ورلڈ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے اس واقعے کو از خود احتراق یا خارجی ذریعے کی مدد کے بغیر جل جانے کا انتہائی پر اسرار واقعہ قرار دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی کے قصبے آہین کے ایک باشندے ہرمان بین ہولٹ نے گزشتہ ہفتے 28 سالہ پڑوسن حنانا مان کے گھر گھس کر اس پر جنسی حملہ کرنا چاہا۔ حنانا اس وقت اپنے 2 سالہ پیٹر اور 3 سالہ ہیری کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی۔ اس نے ہرمان کو ڈرانے، دھمکانے اور چیخو پکار مچا کر پڑوسیوں کو بلانے کی دھمکی دی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے حنانا پر حملہ کر کے اسے فرش پر گرا دیا۔ حنانا نے خود کو بچانے کے لیے ابھی پہلی ہی چیخ ماری تھی کہ حملہ آور ہرمان خود ہی درد سے کراہ کر اس کے اوپر سے ہٹ گیا اور اپنا سینہ مل۔ حنانا نے بتایا کہ اس نے زندگی میں اس سے حیرت انگیز اور خوفناک واقعہ کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی توقع رکھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اچانک ہرمان کے سینے سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگیں اور وہ چیخ چیخ کر خود کو آگ سے بچانے کے لیے قالین پر تیزی سے کروٹیں بدلنے لگا۔
لیکن اس رگڑ سے آگ اور بڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم اندر کی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ حنانا اپنے دونوں بچوں کو تھامے کونے میں کھڑی یہ خوفناک منظر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے، اس نے دوڑ کر فائر بریگیڈ کو فون کیا۔ ساتھ ساتھ پولیس بھی آ گئی، لیکن تب تک ارمان مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس کو جلا ہوا ڈھانچہ عبرتناک انداز میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کے سراغ رساں اب تک ارمان کو لگنے والی اس آگ کی وجوہات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایک مقامی اخبار کے رپورٹر جرگسن شیلڈ بھی نہیں پہنچ گئے، جنہوں نے ارمان کے سوختہ ڈھانچے کی کئی تصاویر بنائی۔ جرگسن شیلڈ کا کہنا ہے کہ اس حیرت انگیز واقعے کی کوئی تو وجہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی جانب سے ارمان بن ہولٹ کو ایک برے کام کی سزا دی گئی ہو۔ ایک پولیس سراغ رساں نے بتایا کہ ارمان اس واقعے سے قبل 7 مرتبہ مختلف خواتین پر جنسی حملوں کے الزام کے تحت گرفتار ہو چکا، لیکن اس پر کبھی الزام ثابت ہی نہیں ہوتا تھا، لہٰذا وہ سزا سے بچتا آ رہا تھا۔ حنانا کے واقعے نے اسے خود سزا دے دی اور 2 بچوں کی متعلقہ ماں کو بچا لیا۔ حنانا کا کہنا ہے کہ جب حملہ آور گھر میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹل تھا، جو کہ اس کے ساتھ جل کر بدنما ہو چکا ہے۔ حنانا نے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ ارمان نے ٹی وی لاؤنج میں گھستے ہی اسے حکم دیا تھا کہ وہ چیخنے کی کوشش نہ کرے، لیکن خاتون نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو وہ شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لے گی، لیکن ڈیٹ حملہ آور نے اس کے بچوں کی جانب پسٹل تان کر اسے قریب آنے پر مجبور کیا اور اس کے قریب آتے ہی اسے دبوچ کر نیچے گرا لیا۔ حنانا کا کہنا ہے کہ اس کے معصوم بچوں نے ماں کو بچانے کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہیری کھڑکی سے چہرہ نکال کر چیخنے لگا، جبکہ 5 سالہ پیٹر ماں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور کی پشت پر سوار ہو کر اس پر مکے برسانے لگا۔ جب ارمان خود جلنے لگا تو اس نے پیٹر کو دور پٹک دیا، جس کے باعث بچے کی ٹانگ مضروب ہو کر رہ گئی۔ پولیس سراغ رساں کروگر نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی کہ جس قالین پر پورا ایک شخص زندہ جل گیا وہ جھلسنے سے محفوظ رہا۔ سراغ رسانوں نے اس واقعے کی تفتیش ابھی داخل دفتر نہیں کی، لیکن انہیں اس سلسلے میں کسی بھی جانب سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہو رہا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔